میری زندگی کا وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ مجھے میرے اپنے ہی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ میرے 2 ننھے بچے تھے جن کی آنکھوں میں معصومیت تھی اور جنہیں دنیا کی کسی طرح کا احساس بھی نہیں تھا۔ میرے پاس میں صرف 300 روپے تھے۔ میں بار بار وہ نوٹ گنتی، شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو، شاید کہیں اور بھی کچھ پیسے رکھوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس صرف 320 روپے تھے۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ ایک ہی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، ان پیسوں سے بچوں کے لیے دودھ خریدوں یا گھر کا کرایہ ادا کروں؟ اگر دودھ لے آتی ہوں تو مالک مکان دروازے پر آ کھڑا ہوتا، اور اگر یہ کرایہ دے دیتی ہوں تو میرے بچوں کا پیٹ خالی رہ جاتا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس رات میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بے شمار آنسو بہائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہمت دے، میرے بچوں کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اگلی صبح سورج تو نکل آیا، لیکن میری زندگی میں اندھیرا باقی تھا۔ میں بچوں کو ساتھ لے کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ جہاں بھی جاتی لوگ پہلے میری بات سنتے، پھر میرے ساتھ کھڑے دونوں بچوں کو دیکھتے اور نرمی سے انکار کر دیتے۔ کسی نے کہا چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کیسے کرو گی؟ کسی نے کہا ہمیں ایسی عورت نہیں چاہیے جس سے ہر وقت بچوں کی فکر ہو، اور کچھ لوگوں نے تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ ہر انکار میرے دل پر ایک نیا زخم چھوڑ جاتا تھا، لیکن میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں بیٹھ گئی تو میرے بچوں کا مستقبل بھی رک جائے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی نوکری کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود اپنا راستہ بناؤں گی، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹی صرف وہ سوچ ہوتی ہے جو محنت کو حقیر سمجھتی ہے۔ یہی سوچ میں نئی زندگی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اگلے ہی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب قسمت کے بدلنے کا انتظار نہیں کروں گی، بلکہ اپنی قسمت خود لکھنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے ادھار پر بچوں کے چند کپڑے، کچھ پاپڑ اور تھوڑا سا اچار لیا۔ سامان زیادہ نہیں تھا، لیکن امید بہت بڑی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کا ہاتھ تھاما اور گلی گلی نکل پڑی۔ پہلا دروازہ کھٹکھٹایا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلا دروازہ کھلا، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، باجی بچوں کے کپڑے ہیں، گھر کا بنا ہوا اچار اور پاپڑ بھی ہیں، اگر ضرورت ہو تو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر میرے بچوں کو دیکھا اور خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ صرف لکڑی کا نہیں تھا جس سے میری امید بھی بند ہو گئی ہو، وہ دروازہ تھا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، دوسرے دروازے پر گئی، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر۔ کسی نے انکار کیا، کسی نے بات تک نہ سنی، اور کچھ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے۔ ارے یہ بھی کوئی کاروبار ہے، اتنا پڑھ لکھ کر آخر یہی کرنا تھا، یہ 2 دن کی بات ہے پھر خود ہی بیٹھ جائے گی۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں لگتے تھے، مگر میں خاموش رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ عزت محنت میں ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں ہے۔ کبھی کوئی رحم کھا کر ایک پلیٹ خرید لیتا، کبھی کوئی صرف اس لیے کچھ لے لیتا کہ میرے بچوں کی طرف دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا۔ شام تک میرے پاؤں جواب دے دیتے تھے، کندھے درد سے بھاری ہو جاتے، ہاتھوں میں پکڑا سامان بھی بوجھ لگنے لگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں دودھ کا ایک چھوٹا سا پیکٹ خرید کر گھر واپس آتی، میرے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ معصوم خوشی میری ساری تھکن ختم کر دیتی تھی۔ میں انہیں دودھ پیتے ہوئے دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوتا کہ میں دنیا کی سب سے امیر ماں ہوں۔ میرے پاس نہ بڑا گھر تھا، نہ دولت، نہ آسائش، لیکن میرے پاس میرے بچوں کی مسکراہٹ تھی، اور یہی سب سے بڑی میری دولت تھی۔ اسی دن میں نے اپنے دل سے ایک وعدہ کیا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، چاہے لوگ میرا جتنا بھی مذاق اڑائیں، میں کبھی ہار نہیں مانوں گی، کیونکہ اب میری زندگی صرف میری نہیں رہی تھی، میں اپنے ہر قدم پر اپنے بچوں کے مستقبل کو ساتھ لے کے چل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر صبح میری آنکھ اذان سے پہلے کھل جاتی، سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو دیکھتی، ان کے معصوم چہروں پر سکون دیکھ کر مجھے نئی ہمت ملتی۔ میں جلدی سے گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتی، بچوں کو تیار کرتی اور پھر روزگار کی تلاش میں نکل جاتی۔ کبھی گلیوں میں کپڑے، پاپڑ، اچار بیچتی، تو کبھی کسی کے گھر برتن دھونے چلی جاتی۔ میں نے زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا حلال کام چھوڑا ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ دن بھر مشقت کے بعد جب شام ہوتی تو جسم جواب دے دیتا، مگر دل پھر بھی مطمئن ہوتا کہ آج میرے بچوں نے بھوکا دن نہیں گزارا۔ لیکن ہر دن ایسا نہیں ہوتا تھا، کہ یامیں ایسی بھی آتی تھی جب کمائی اتنی کم ہوتی تھی کہ صرف بچوں کے لیے کھانا خرید سکتے تھی۔ ایسی راتوں میں بچوں کے سامنے مسکراتی رہتی، میں کہتی آج میرا دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کا، تم دونوں کھاؤ، میں باہر چائے پی لوں لی۔ میں نے باہر چائے پی لی تھی۔ میرے بچے معصوم تھے، وہ میری بات پر یقین کر لیتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی ماں نے صبح سے پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا۔ وہ آرام سے کھانا کھا کر سو جاتی، اور میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر پانی کا گلاس پیتی تاکہ بھوک کی شدت کم ہو جائے۔ کبھی کبھی پیٹ کی تکلیف سے نیند بھی نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی میرے بچوں کی طرف نظر پڑتی میری، تو میں سارے دکھ بھول جاتی۔ میں خود سے کہتی یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن ضرور آئے گا جب میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ محلے کے لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی کہتا اکیلی عورت کتنے دن یہ سب سنبھال لے گی، کوئی ہنستے ہوئے کہتا آخرکار اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تو پڑے گی، اور کچھ لوگ تو میرے بچوں کے سامنے بھی ایسی باتیں کر دیتے تھے جنہیں سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا۔ لیکن میں نے کبھی جواب نہیں دیا، مجھے معلوم تھا کہ جواب لفظوں سے نہیں وقت دے گا۔
میں نے اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ رات کو جب سارے سو جاتے میں سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی، مدھم سی روشنی میں کپڑے سیتی رہتی، یہاں تک کہ آنکھیں بوجھل ہونے لگتی، سوئی سے انگلیاں زخمی ہو جاتی، مگر میں رکتی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ہر سلائی میرے بچوں کے مستقبل میں امید کا ایک نیا دھاگا جوڑ رہی ہے۔ میں نے اپنی تکلیفوں کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ میں ہر نئے دن کا استقبال اسی یقین کے ساتھ کرتی کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور یہی یقین مجھے ہر صبح دوبارہ کھڑا کر دیتا تھا۔ میرے دونوں بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے تھے۔ کئی سال بیت کے، میری محنت، میری قربانی اور میری خاموش دعاؤں کا نتیجہ۔ میں نے انہیں ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کی دولت۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میری زندگی بدلنے لگی۔ میرے بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اچھے روزگار سے وابستہ ہوئے، اور ہماری چھوٹی سی دنیا میں خوشیاں واپس آنے لگیں۔ اب نہ کرائے کی فکر تھی، نہ دودھ کے پیسوں کی۔ جس گھر میں کبھی بھوک اور خاموشی بسیرا کرتے تھی، وہاں اب سکون، عزت اور خوشیاں تھیں۔ ایک دوپہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تھا، چند لمحوں کے لیے میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس نے برسوں پہلے مجھے اور میرے 2 معصوم بچوں کو بے آسرا چھوڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بال سفید ہو چکے تھے، آنکھوں میں پچھتاوا تھا، اور لہجے میں وہ غرور نہیں رہا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے۔ اس خاموشی میں برسوں کی جدائی، دکھ، آنسو اور بے شمار یادیں سمٹ آئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ وہ راتیں جب میرے بچے بھوکے سوئے، وہ دن جب میں صرف 1 روپے کی خاطر دروازے گئی، وہ لمحے جب لوگ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ راتیں جب میں پانی پی کر سو جاتی تھی تاکہ میرے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا، پھر میں نے صرف ایک سوال پوچھا، جب تم ہمیں چھوڑ گئے تھے کیا ایک بار بھی اپنے بچوں کا خیال آیا تھا؟ کیا ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ کس حال میں ہوں گے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی ہی اس کے تمام جواب تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر وہ کمزوری کے نہیں، اپنی جدوجہد پر فخر کے آنسو تھے۔ میں نے سکون سے کہا، جس دن تم نے ہمیں چھوڑا تھا نا، اس دن میں اکیلی ضرور تھی، لیکن بے سہارا نہیں تھی۔ میرے ساتھ اللہ تھا اور میرے بچوں کی دعائیں تھیں۔ آج مجھے تم سے نہ کوئی شکوہ ہے، نہ بدلہ لینا ہے، کیونکہ زندگی نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا ہے جو تم نے کبھی چھین لیا تھا۔ میری عزت، میری ہمت اور میرے بچوں کی محبت۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات سب سے بڑی جیت کسی کو سزا دینا نہیں، بلکہ اس مقام تک پہنچ جانا ہے جہاں اس کی موجودگی یا غیر موجودگی دونوں برابر ہو جائیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر انسان محنت، صبر اور اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑے نا، تو ایک دن قسمت ضرور بدلتی ہے، اور ایک ماں کی دعا اور اس کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔